بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے ایک مشہور بابا نے اپنا وظیفہ بتا دیا۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ ایک وظیفے سے مل جائے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ایک بار پڑھ کر تو دیکھو۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مکہ میں گئے ہوئے ایک بزرگ نے بتایا کہ جو شخص اس عمل کو کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ وہ بزرگ جو آج کل وائرل ہے، سب دوست احباب جانتے ہیں، آج یوں سوشل میڈیا پر ان کا ایک چرچا ہے، سوشل میڈیا پر ایک ان کا نام ہے، جو مکہ شریف میں گئے ہوئے اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور ان کا ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں بھی اتنا چرچا فرما دے گا، اتنی شہرت ملے گی، اتنا مقام و مرتبہ ملے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ ہر طرف اسی کا نام ہوگا، اسی کا چرچا ہوگا۔ اور اس بزرگ کا یہ بتایا ہوا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائیں گی، اور اتنا اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر مقروض ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرضے سے بھی آپ کو خلاصی عطا فرمائے گا۔ وہ ایک بزرگ جو اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا کر اور ان کو بیچ کر عمرے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایک ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ آج ہر زبان پر اسی بزرگ کا نام ہے۔ وہ بزرگ اس قدر اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ کہنے لگے کہ میں صرف اور صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کو کرتا رہتا ہوں، اور چلتے پھرتے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا عمل ہے، یہ درود پاک کا ایک عمل ہے۔ وہ درود پاک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ درود پاک جب آپ پڑھیں گے، ایک اس کی اپنی ہی تصحیح اور ایک لذت ملے گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ذہن اور جسمانی سکون ملے گا، دوسرا آپ کے گھر میں برکت آئے گی، تیسری بات آپ کے گھر میں رزق کی اتنی وافر مقدار ہو جائے گی کہ آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور درود پاک کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اسی طرح جس شخص نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس وظیفے کو اپنا لیا، آنے والے وقت میں اس شخص کا بھی دنیا میں ایک نام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت سے نوازے گا جتنی وہ چاہتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی بات مانیں گے، جیسا وہ کہے گا لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اپنے گھر کے فیصلے کو خود کرے گا، محلے کے فیصلے خود کرے گا، اس کی زبان کے اندر اللہ اتنی تاثیر پیدا فرما دے گا جس کے ساتھ وہ کلام کرے گا، جو بات بھی اس کے سامنے وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے والا شخص اس کی ہر بات کو تسلیم کرے گا، لوگ اس کے فیصلے مانیں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ درود پاک کی ویسے بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک 8 سال کی بچی درود پاک پڑھتی تھی، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں محمد بن سلیمان الجزلی، میں آپ کو اسی بات کے اندر یہ عمل بتانے لگا ہوں اس بزرگ کا، جو اس بزرگ نے بتایا اور جو وہ بزرگ کرتے ہیں، اور وہی یہ عمل یہ بچی بھی کرتی تھی، ان کا بتایا ہوا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ یقین جانے آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ محمد بن سلیمان الجزلی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو دیکھتا کیا ہوں، عصر کی نماز کا وقت ہوا، پانی کی تلاش میں نکلا تھا تاکہ میں وضو کر کے میں اپنی نماز ادا کر سکوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پانی کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں کنویں پر گیا، آپ کو پتہ ہے پہلے دور کے اندر کنویں ہوتے تھے اور لوگ ان کنووں سے پانی نکال کر وضو کرتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کنویں میں پانی تو تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی۔ اب پانی نکالنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ڈول اور رسی ہوتے ہیں۔ پہلے ہماری مساجد جو پرانی ہوتی تھی
ان میں بھی ایک کنواں ہوتا تھا، ان میں بھی ڈول ہوتا تھا، رسی ہوتی تھی، اس کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ لوگ وضو غسل کرتے تھے، نہاتے تھے تو پہلے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کنویں پر گیا تو نہ میرے پاس ڈول نہ میرے پاس رسی تھی، اب میں پانی کیسے نکالوں؟ وہ بزرگ پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اسی کنویں کے ساتھ ایک گھر تھا، اس گھر کی چھت پر ایک 8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں پریشان ہوں اور بزرگ ہوں، اس نے کہا بابا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا بیٹی وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنا ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ پاس رسی ہے نہ ڈول ہے، اب بیٹی میں پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ بچی چھت سے نیچے آئی، اس نے چھت پر کھڑی ہو کر اپنا تھوک اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا۔ چھت پر کھڑی ہو کے بابا جی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس بچی کا تھوک کنویں میں جا پہنچا۔ اس بچی کا تھوک کنویں میں پہنچنا ہی تھا کہ پانی کنویں سے خود بخود باہر آنا شروع ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنا وضو کرنا تو بھول گیا، لیکن میں تعجب کرنے لگا کہ 8 سال کی بچی اور اس کی تھوک میں اتنی طاقت ہے کہ کنویں کے اندر ڈال دے تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی جان ایسا کیا عمل ہے جو تو کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری زبان کے اندر اتنی طاقت رکھ دی، اتنی تاثیر پیدا کر دی کہ تو اپنا لعاب کنویں میں ڈالے تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی بابا جی اور کوئی عمل نہیں کرتی اور نہ ابھی تک نمازیں میرے اوپر فرض ہیں، صرف ایک ہی کام کرتی ہوں، ایک ہی ورد کرتی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے صرف اور صرف مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتی رہتی ہوں، چلتی بھی درود پڑھتی ہوں، اٹھتی بھی درود پڑھتی ہوں، لیٹی بھی درود پڑھتی ہوں، جب بھی وقت ملتا ہے میں درود ہی پڑھتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے قرآن کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں اللہ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، جیسا میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتا ہے، جو میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی اس بزرگ کا عمل تھا، تو یہی وہ بزرگ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں بھیڑیں چرانا، بکریاں چراتا، سارا دن اپنا کام کرتا اور ساتھ اپنی زبان سے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ آج مدینے میں حضور کے روضے کی زیارت کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور آج لوگوں کے اندر اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے ایک ایسا مقام دیا ہے کہ ہر شخص مجھے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، ہر شخص کو میری زیارت کی طلب ہے۔ اور ناظرین یہ درود پاک کون سا ہے یہ بھی آپ پڑھیے اور اپنی زندگی کو منور کیجیے، دنیا کی ساری نعمتیں انشاءاللہ مل جائیں گی اس درود پاک کے ذریعے۔ درود پاک یہ ہے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیے گا، اتنا پڑھیے گا، اتنا پڑھیے گا، اتنا پڑھیے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھنا کیسی بہار آتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے بس اس کا ورد شروع کر دیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ جو چاہو گے آپ کو مل جائے گا، دولت چاہو گے دولت مل جائے گی، شہرت چاہتے ہو تو شہرت مل جائے گی، بیماری سے شفا مل جائے گی۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ آج بھکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعا کی، درخواست کی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں، خداوند تو نے ستاری فرمائی، اے اللہ تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں،
اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ نہ جانے کیا آس و امید سے، نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے سب کو دوش فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔